ازما بخاری صاحبہ کے پاس سب سے پہلے ذرا ان کا ایک رد عمل لے لیں. ازما بخاری صاحبہ، آپ کی حکومت کی جانب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ. یہ کچھ زیادہ ہی آپ لوگ آگے نہیں چلے گئے؟ آپ مطلب ایک فیصلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں آج چیف جسٹس کے خلاف ایک شہری نے ریفرنس بھی دائر کر دیا. بہت شکریہ منصور. بات نہ ہماری چوائس کی ہے اور نہ ہمارے کسی خواہش کی ہے. بات یہ ہے کہ اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. یہ پچھلے جب سے عمران خان صاحب کی جو پاناما پروجیکٹ ہے، جو جس طرح سے پاناما کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے ساری کارروائی ہوئی، اب تو وہ خیر وہ سب لوگ کردار بھی خود بتا رہے ہیں کس کس نے کتنا حصہ ڈالا تھا. لیکن یہ سب سے زیادہ جو اس وقت بحران کی سی کیفیت ہے، یہ شروع ہوئی تھی جو پنجاب کا فیصلہ تھا، جو 63A کی ری رائٹنگ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور یہ پھر ری رائٹنگ کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا، بینچ کے اندر سے جو ہے وہ ججز نے استعمال کیا. دیکھیے بالکل اختلاف ہوتا ہے، فیصلوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے، لیکن یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے. اور ججز کرام جو ہیں انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے منصور، وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کا جو ایک پرسیپشن ہے انصاف کے حوالے سے یا ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ انڈاؤٹڈلی کلیئر ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ بینچز کے جو اندر موجود ججز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ مجھے بھیجا ہی نہیں گیا فیصلہ جو ہے وہ سنانے سے پہلے، مجھے کسی نے فیصلہ جو ہے وہ میں انتظار کرتا رہا چیمبر میں، مجھے کسی نے بھیجا ہی نہیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج کہا کہ وہ بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بینچ سے جو ہے وہ ریکیوز نہیں کیا تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اپنی مرضی کے بینچ بنانا تو سنا تھا، لیکن اپنی مرضی کے فیصلے لانے کے لیے جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے، اور پھر سیاسی فیصلے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیاسی فیصلے. اور وہ سیاسی فیصلے ایک ہی جماعت، ایک ہی بینچ بیٹھتا ہے، وہ ایک ہی جماعت کو بار بار ریلیف دیتا ہے. وہ اس کے لیے اس کو دوبارہ کانسٹیٹیوشن لکھنا پڑے، اس کو اپنے ججوں کو ڈچ کرنا پڑے، اس کو اپنے جو ہے وہ اپنا حلف لیا ہوا جو آئین سے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا پڑے. تو جب یہ حالات آ جائیں پھر مجبوری ہے یہ کہنے کی کہ بہتر یہ ہے کہ پھر تمام ججز کا نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے. اس ملک میں صرف عدلیہ کا احترام ہے، پارلیمنٹ کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے. یا پارلیمنٹ ایک کلیئرٹی دے دیجئے، 10 تاریخ کو آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سمپل سی بات ہے الیکشن کے لیے. جی مجھے نہیں معلوم اس پہ حکومت نے ابھی کیا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، وہ بھی فیصلہ سامنے آ جائے گا. اور لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ماننا ہی نہیں جائے گا نا. میری گزارش میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں، جب 4 ججز جو ہیں جو اس بینچ کے اندر شامل تھے، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ 4 جو ہے 3 کا فیصلہ ہے اور یہ ریجیکٹ ہو گیا، تو پھر کاہے کا فیصلہ اور کس کی امپلیمنٹیشن اور کون سے پیسے اور کون سے الیکشن. میں ابھی دوبارہ آتا ہوں، ذرا ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں. یہ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو کچھ بھی ازما صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، بینچ کے اوپر مینیپولیشن کا الزام ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے نکالنے کے لیے جو ہے بینچ مینیپولیٹ ہوتے ہیں. اور اب تو مطلب اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا، وہ تو کلیئر کٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا، میں بینچ سے الگ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے الگ کر دیا گیا کیونکہ میں تو اپنا فیصلہ بھی دے چکا تھا، میں نے پہلے ہی انیشلی دے دیا تھا. سر یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا؟ دیکھیں اطہر من اللہ صاحب کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے جن کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے، آزادی رائے کے حوالے سے معاملات ہوں، شخصی آزادیوں کے حوالے سے معاملات ہوں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار رہا جب تک وہ وہاں پہ تھے وہ مثالی تھا. لیکن اس معاملے پہ تھوڑا بسد احترام میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا. انہوں نے اس میں کہا کہ جناب یہ سیاسی ہے اور سیاسی میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. تو جس رات کو انہوں نے ہائی کورٹ کھولی تھی، کیا اس رات کو کوئی میچ ہو رہا تھا؟ جس رات کو سموٹو ہوا تھا اس سموٹو کا تو ذکر کر دیا، لیکن ہائی کورٹ بھی کھلی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین کا جو روح ہے وہ کیا کہتی ہے، یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. جس طریقے سے سندھ ہاؤس کے اندر جو مجمع لگا تھا، کیا وہ آئینی تھا جس کا کل راجہ ریاض نے ان کو یاد بھی کرایا کہ اب مجھے پہچانتے نہیں ہو، آج میری وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہو. دوسری ایک اور بات بار بار کی جاتی ہے، ابھی ازما صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جی کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا 63A میں. اب اس کے اندر جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ادھر دوبارہ ووٹ ہوا، اس ووٹ میں عوام نے پھر وہ جو منشا تھی اور جو آئین کی روح تھی اس کو ظاہر کر دیا، اور وہ 20 میں سے 15 بندے وہاں سے ہار گئے، آلدو کہ ان سب نے مل کے وہاں پہ الیکشن لڑا. اب یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ بندے الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی روح یہ ہے اور منشا یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیں. اگر عدالت کہے نہیں یہ ووٹ نہیں دے سکتے، یہ نہ لیں، تو وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہو گیا. اگر عوام اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی اس فیصلے کو تو وہ دوبارہ الیکٹ
ہو یہ ہم 63-1 کی طرف جانے کے بجائے ابھی ذرا پہلے اس پہ ہم بات کر لیں کہ اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی بینچ سے الگ کر دیا گیا. دیکھیں ایک بات تو انہوں نے بڑے واضح کی کہ جو اصل مسئلہ ہے نا جو اس حکومت کا مسئلہ ہے اس حکومت کا مسئلہ کوئی بینچ نہیں ہے, اس حکومت کا مسئلہ الیکشنز ہے. جو آپ نے بھی پوچھا نا کہ پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے تو وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یہاں پہ جج صاحب تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, نہیں کسی پارٹی سے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ فیصلہ 4-3 کا تھا. پہلے تو یہ حکومت کہہ رہی تھی لیکن اب تو جج صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا تھا لیکن میں نے ریکیوز نہیں کیا, میں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ جی میرے خیال میں سو موٹو بنتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں سکتا اور مجھے بینچ سے الگ کر دیا. دیکھو منوان ہم ان کا فیصلہ مانتے ہیں, ان کا نوٹ ہے. باقی جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور دیگر جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے. اس کے علاوہ یہ 9 ممبر بینچ تھا نا, 2 بندے پہلے بھی علیحدہ ہو گئے تھے, پھر ان کی بھی رائے لے لیں, ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے تھے. پھر وہ کہیں گے کہ اب تو یہ 6-4 کا ہو گیا فیصلہ. تو اسی طرح تو یہ چلتا رہے گا. لیکن بنیادی چیز ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 90 روز میں انتخابات کروانے, اور ہائی کورٹ میں جو اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں آپ الیکشنز کروائیں. باقی اگر سپریم کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو سیاستدانوں کے پاس یہ اختیار ہے, وہ ضرور قانون سازی کریں. افتخار صاحب یہ ساری یہ جو آپ نے صورتحال سنی ہے, اطہر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی 90 ڈیز کی بات کر رہے ہیں, اس میں سے کون سی بات ہے. لیکن 120 دن کا فیصلہ ہوا ہے. جی فیصلہ ویسے 120 دن کا ہوا ہے. کیا مطلب 120 دن؟ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ 120 ڈیز کی ہے. ٹھیک نہیں, لیکن آپ سوال کریں. میں یہ سوال یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اطہر من اللہ صاحب نے جو نوٹ دیا ہے, ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. یہ وہ جانے اور وہ اطہر من اللہ نہ جانے. آپ نے مجھ سے کوئی سوال پاکستان کے بارے میں کرنے ہیں, آئین کے بارے میں کرنے ہیں, اتنا بڑا فیصلہ, اتنا بڑا نوٹ آئے. ٹھیک, آئی ایگری ود ہم. اطہر من اللہ صاحب کی بات آئی ایگری ود ہم. کس بیسس پہ؟ اس بنیاد پہ کہ آپ کیا کھیل کر رہے ہیں. کیا آپ کی سپریم کورٹ مکمل ہے؟ کتنے ججز ہیں؟ 2 ججز کام ہے. کتنے؟ 2 ججز کام. جب تک ججز پورے نہیں ہوں گے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کا پابند نہیں ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نہیں فیصلہ کر سکتا جب تک اس کے پاس کیبنٹ نہ ہو, اسی طریقے سے چیف جسٹس تبھی مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ مکمل ہو. یہ تو آپ مورل سٹانس کے اوپر کر رہے ہیں نا, قانونی طور پہ تو اس طرح نہیں ہوتا. کون سا قانون؟ قانون میں 17 ججز لکھے ہیں. 17 ججز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کام کرنا بند کر دے گی. سپریم کورٹ کام تو کرتی رہے گی. یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. نہیں, میں قانونی میں قانونی بات کر رہا ہوں. میں اس سپریم کورٹ کو تسلیم کرتا ہوں جس میں 17 ججز ہوں. اچھا, نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہوگی. ٹھیک. دوسری بات ہے ججز کی. اس آدمی نے کہا کہ مجھے باہر بٹھا دیا گیا, بہت غلط کام کیا گیا. اچھا, اس کو شامل کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب جو اس نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دے دیں. یہ جو 3 دوست ہیں جواب دے دیں, کسی نے روکا ان کو؟ ٹھیک. تو یہ سر یہ تو پھر اب ڈائریکٹ ہم ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہے ہیں. کون سا ہیڈ آن کولیجن ہوگا؟ کیوں نہیں, آپ ڈرتے کیوں ہو؟ سر میں کیوں نہ ڈروں؟ میرے ملک کے اندر جو ہے وہ پوری ایک سپریم کورٹ اور پوری حکومت آمنے سامنے آگے کھڑی ہو رہی ہے. عوام کے لیے کون لڑ رہا ہے؟ کون چینی کی قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے؟ کون آٹے کی قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے؟ کون پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے؟ پچھلے 1 سال سے جو ڈرامہ لگا ہوا ہے وہ ڈرامہ تو اقتدار کا ہے نا, تو پھر تو اس میں ہوگا. تو اقتدار کا فیصلہ الیکشن کرا کے کر, الیکشن ہوگا, بالکل ہوگا. 14 مئی کو الیکشن ہوگا. نہیں, یہ الیکشن کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. کیوں؟ یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا. سپریم کورٹ نہیں کرے گی؟ نو, سپریم کورٹ نے معاف کیجیے گا, پھر یہ گستاخی ہو جائے گی. یار وہ بیپ والے بٹن پہ ہاتھ رکھیے گا, برا نہ منائیے گا. میں کہہ دوں نا بھائی آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے. برا نہ منائیے گا. ہاں جی. یہ کون ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال کرنے والے؟ یہ کون ہے ڈیٹ دینے والے؟ یہ کون ہے پیسے طلب کرنے والے؟ ٹھیک. دے آر نو ون. سال پہلے جب وہ عدم اعتماد کے اوپر جو کچھ ہوا تھا وہ ٹھیک تھا. میں سال کی بات نہیں کر رہا, آج کی بات کریں اور آج میں رہیں ہم. ٹھیک ہے, کیوں آج کی بات میں وہ بھی شوق پورا کر دوں گا آپ کو. وہ سوال نہیں, وہ پہلے یہ مجھے سوال پورا جواب پورا دینے دیں. اچھا, یہ کون ہے الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کرنے والے؟ یہ کون ہے شیڈول دینے والے؟ یہ کون ہے کہ اوپر جج بھی بٹھا دیا جائے؟ اور بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ خدشہ پیدا ہو گیا, خدشہ تو یہ خود پیدا کرنا چاہ رہے تھے, اب کیا تو بھگتے. اچھا, ایک چھوٹی سی اس میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ یہ جو افتخار صاحب نے جیسا فرمایا کہ سپریم کورٹ پوری نہیں ہے, اس کا فیصلہ نہیں مانتے. یہ پارلیمان پوری ہے, اس کا فیصلہ ہم کیوں مانیں؟ آپ نہ مانیں, آپ نہ مانیں. نہیں, پارلیمان میں تو آپ جائیں نا, پارلیمان میں جائیں نا. آپ اس کو ایک بات کہہ دیجیے گا پلیز, میں کبھی بھی اپنے کولیگ کے ساتھ ڈیبیٹ میں نہیں آتا. نہیں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, اور جواب پھر میرا حق ہے. ہاں نہیں, آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو جواب دینا میرا حق ہے. وہ بڑا
इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वाओ, what an interesting point he has वो raised. पार्लियामान Very जिसमें good. 50% नुमाइंदगी नहीं है, खुद वो भाग गए, पार्लियामान जो नुमाइंदे खुद भाग गए, जो चले गए, नारे मारते हुए असेंबली खाली करके चले गए। अब मुझे बात भी आपके वाया करनी पड़ती है अगर मैं अपनी बात वही ना, मुझे करने दें। अच्छा, अब वो पार्लियामान जिसमें 50% नुमाइंदगी नहीं है, वो पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक करारदाद पेश करती है लेकिन एक भी लीडर उस पर साइन नहीं करता। किधर है शहबाज शरीफ के साइन, किधर है बिलावल साहब के साइन? अब बात सर आप मुझे करने नहीं, कहा यार जंप तो नहीं चलेगा। जब आपकी मर्जी से तो मैंने बात नहीं करनी ना, फिर आप अपनी बात करके मेरी सीट पे आ जाए करें। मेरा जवाब भी आप दे दें, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैंने अपनी बात करनी है सर, मुझे मेरी बात सुन लेना सर, काइंडली मेरी बात सुने। मैं आया हूँ इस प्रोग्राम में, तो मैं भी इसी प्रोग्राम में और मैं मंसूर से बात कर इस हवाले से, मैं भी इसी हवाले से आया हूँ। आपका प्रोग्राम में तो नहीं, मैं मंसूर साहब से बात कर रहा हूँ, मैं और ना ही मैं सर बिल्कुल एहतराम से अर्ज कर रहा हूँ और आपकी बात मैंने बड़ी सुनी और मैं अपनी बात मंसूर साहब को सुना। अब वो पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक लाती है करारदाद और उसमें भी नामालूम किस्म के पार्लियामेंटेरियंस उस पे दस्तखत नामालूम पार्लियामेंटेरियन नहीं, कोई रिजर्व 32 तो उसमें रिजर्व तो सर सारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं। देखें मैं मेटाफोर इस्तेमाल किया ना, मैं चाहता था ना कि वो जो खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे बिलावल साहब वो करते, वो शहबाज शरीफ साहब इसमें दस्तखत करते, फिर ये कह रहे हैं कि हमने काबीना से भी ये कह दिया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं उस्मा साहब से कहें कि वो काबीना का वो मैंने जवाब देने पहले अज़मा साहिबा वो लीडरों के सिग्नेचर क्यों नहीं थे जी करारदाद पे? देखिए पहली तो बात यह है, प्रॉब्लम यह है कि अगर थोड़ा बहुत जो है वो कोई पढ़ लिया होता या पार्लियामेंट का वाकई पता होता कि पार्लियामेंट क्या बला है तो शायद इतना बड़ा मजाक ना करते। इस भाई को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट बिजनेस अलहदा होता है और कोई भी असेंबली के अंदर मेंबर्स जो है वो प्राइवेट बिजनेस के तौर के ऊपर कोई भी चीज लेके आ सकते हैं। रेजोल्यूशंस जो है वो गवर्नमेंटें नहीं लाती, वो मेंबर्स लेके आते हैं और तमाम पॉलिटिकल जो मेंबर्स वहां मौजूद हैं, नामालूम मेंबर क्या होता है, नामालूम होते हैं वो सियासी रहनुमा, वो जो तज्जियाकार होते हैं वो नामालूम होते हैं, वो जो घर बैठ के साफी बन जाते हैं वो नामालूम होते हैं, पार्लियामेंटेरियन नामालूम नहीं होते। एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बराए मेहरबानी मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैंने बहुत हौसले से पेशेंसली आपकी बात सुनी है। मुझे भी मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे मेरी बात करने का जो है मौका फराम कीजिए। ये जो बुलडोज करना है ना, मुझे ये बताइए कि इमरान खान जो है वो मेला देखने गए थे असेंबली से बाहर इस्तीफे देके, मर्जी से गए थे ना, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये बात अतर मिल्ला ने भी किया आज अपने उसके अंदर कि आपने 10 दफा इस्तीफे दिए, 10 दफा वापस लेने के लिए आ गए। इमरान खान अपनी मर्जी से गए थे, किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं भेजा था। दूसरी बात यह है कि ये अगर ये किसने साइन किए हैं ये इनको नजर आ रहा है, साइन किस चीज पे हुए ये आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन इस पे आप बात नहीं करना चाहेंगे। अतर काज़मी साहब का मुझे लगता है आधा गिलास खाली है और आधा भरा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि 63A की डेफिनेशंस दो हुई है मेरे प्यारे भाई। एक तरफ वो डेफिनेशन हुई जो इमरान खान को जब सूट करती थी, जब पार्टी लीडर को सर पे उठाना था, तब जो है वो वोट रिजेक्ट कराने थे ताकि इमरान खान को फायदा हो। दूसरी तरफ जब दोबारा इमरान खान को फायदा देना था तो पार्लियामानी लीडर सिर पर उठा लिया और कहा नहीं, लीडर जो है वो पार्लियामानी लीडर की बात मानी जाएगी, पार्टी लीडर की बात नहीं मानी जाएगी, पार्टी लीडर डिक्टेटर होता है, तो ताकि उस वक्त परवेज इलाही को जो है वो सीएम बनाया जा सके। और ये जो है ना, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं कहा, ये जज साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर कहा। पहली बात। दूसरी बात जरा सुन लीजिए कि ये जो है ना रिक्यूज करने की बात, ये भी आप जरा कभी देख लेते, जिन्होंने जो जजेस थे उन्होंने फुल कोर्ट, जब वो बैठे कोर्ट के अंदर आके उन्होंने ओपनली अपने आप को रिक्यूज करने के बारे में कहा और वो कह के उठ के गए। लेकिन दूसरी तरफ जजेस कराम को अपनी मर्जी से आप बेंच बदल देते हैं, एट द लास्ट मोमेंट अपने बेंच में से निकाल देते हैं, फैसला उनको पढ़ने के लिए भेजते नहीं, उनसे फैसला डिस्कस नहीं किया जाता, फैसला सुना दिया जाता है। ये दोबारा वही तरीकाकार है, वही बेंच है, वही लोग हैं, वही जो है वो मॉनिटरिंग जज लगेगा, वही जो है वो दोबारा से इमरान खान को सहूलतकारी फराहम की जाएगी। आई एम सॉरी, आ गया पॉइंट, आ गया आपका। सेम चेहरे रिपीट हो रहे हैं। दोबारा हमला करना है इमरान खान की मोहब्बत में, वो नहीं होने देंगे। अब नहीं होगा, ये याद रखिएगा।